اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انک هو الغفور الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ محبوبہ محبوب محبوب کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، سب کی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزار رسالت پر لاکھوں سلام۔ اس دور میں جب اسلام نہیں آیا تھا، اس زمانے میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پردے کی پابند تھی، سچ بولتی تھی، اس دور میں بھی شرک سے دور رہتی تھی۔ عورتوں کا ایک میلہ خانہ کعبہ کے پاس لگا کرتا تھا، جہاں صرف عورتوں کو آنے کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ ایک تورات جاننے والا عالم اس میلے میں آ گیا اور اونچی آواز میں کہنے لگا، مرد کا کام تو نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا، لیکن میں ایک پیغام دے رہا ہوں، اللہ کے آخری رسول کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ بیوی بڑی خوش نصیب ہوگی جسے ان کی زوجیت میں جانے نصیب ہو۔ عورتوں نے اس عالم کو دھتکار کر وہاں سے بھگایا، پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس میلے میں موجود تھی۔ اس دن سے انہوں نے یہ بات پرلے سے باندھ لی اور دعائیں کرنے لگی کہ وہ خوش نصیبی میری ہو۔ حضرت خدیجہ بہت بڑے تاجر ویاپاری کی بیٹی تھی۔ باپ کے جانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کاروبار سنبھالا۔ جب کسی کاروباری سے معاملہ طے ہوتا، جب بھی کسی تاجر سے معاملہ طے ہوتا تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نہیں کرتی، بلکہ ان کی خادمہ حضرت نفیسہ کرتی۔ حضرت نفیسہ فرماتی ہیں، جس سال مکے میں سب تاجروں کا مال ڈوب گیا، اس سال بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے 11 گنا نفع عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت داری اور شرافت کے چرچے آہستہ آہستہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تک پہنچنے لگے۔ ادھر مکے میں جب قحط آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے چاچا نے کہا، مال تجارت لے کر شام جاؤ، بڑا نفع کماؤ گے، اور ہو سکے تو خدیجہ کا مال لے کر جاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا، چاچا میں کسی سے جا کر نہیں کہوں گا، جو میرے نصیب میں ہوگا اللہ مجھے عطا فرما دے گا۔ آخر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خود اپنی خادمہ کے ہاتھ پیغام بھیجا۔ انہوں نے آ کر حضور سے پوچھا، حضرت خدیجہ کی خواہش ہے کہ آپ ان کا مال لے کر جائیں۔ حضور نے قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے جن کا نام میسرہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں ساتھ بھیجا اور ان سے 3 باتیں کہی۔ فرمایا، سارے راستے غور سے دیکھنا، ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ پیش ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا، تم میرے غلام ہو تو اسی طرح ان کے غلام بھی بن کر رہنا۔ تیسری بات فرمائی، ان کی کسی رائے سے اختلاف یا انکار نہ کرنا۔ غلام میسرہ کہتے ہیں، ابھی سفر کی کچھ ہی منزلیں طے ہوئی تھی، میں نے سوچا مالکن آپ کو نصیحت کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کے ساتھ تو جو بھی رہے گا
ان کا غلام ہی ہو جائے گا۔ بازار پہنچے، تجارت شروع ہوئی۔ بازار میں لوگ لات اور عزا کی قسمیں اٹھا کر آوازیں لگا رہے تھے اور اپنا مال بیچنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ایک خریدار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قسم اٹھا کر بتاؤ کتنا منافع رکھ رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم اٹھا کر مال نہیں بیچتا، خریدنا ہے تو خرید لو۔ غلام میسرہ کہتے ہیں تاجر قسمیں اٹھا اٹھا کر پیچھے ہٹتے رہتے تھے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس تاجر سے رخ پھیر لیا کرتے تھے وہ ان کا ہی ہو جاتا تھا۔ میسرہ کہتے ہیں کہ اس تجارت میں کئی گنا زیادہ نفع کمایا۔ واپسی کا سفر ہوا۔ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ پاس میں ایک غار تھی جس میں ایک عیسائی راہب رہا کرتا تھا اور اسی میں عبادت کرتا تھا۔ وہ نکل کر آیا اور میسرہ سے پوچھا یہ آج کسے ساتھ لائے ہو؟ میسرہ نے بتایا اہل قریش کے ایک معزز آدمی ہے۔ راہب نے کہا جس پیڑ کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا، وہی لیٹے گا جو اللہ کا رسول ہوگا، یہ رسول ہیں ان کا خیال رکھنا۔ اور اس نے کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جس وقت یہ نبوت کا اعلان کریں۔ راستے میں گرمی بہت سخت تھی۔ میسرہ بتاتے ہیں بادل کا ٹکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتا ہوا چل رہا تھا۔ جب میسرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو ان کی سہیلی نفیسہ بھی وہاں بیٹھی تھی۔ انہوں نے پوچھا مال کے بارے میں بتاؤ کتنا نفع ہوا؟ میسرہ نے کہا مال چھوڑو، مصطفیٰ کی سنو۔ حضرت نفیسہ مال کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھیں اور میسرہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑ دیتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئیں اور حضرت نفیسہ کے ہاتھ نکاح کا پیغام بھیجا اور فرمایا ذرا پتہ تو کرو میں قبول ہوتی ہوں۔ حضرت نفیسہ پیغام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ حضور بیٹھے ہوئے تھے۔ نفیسہ نے کہا خدیجہ آپ سے نکاح کی خواہش رکھتی ہیں۔ نفیسہ کہتی ہیں میرا خیال تھا کہ یہ سن کر وہ کھڑے ہو جائیں گے اور بہت حیران ہوں گے، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیسہ کی طرف دیکھا اور پوچھا انہوں نے کہا ہے یا تم خود کہہ رہی ہو؟ نفیسہ نے کہا انہوں نے ہی کہا ہے۔ فرمایا ٹھہر جاؤ میں چاچا سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ نبی پاک سوائے خدا کے کسی کے پابند نہیں تھے، پر حضور نے امت کو یہ پیغام دیا کہ جو بڑوں کی شفقت کے سائے میں چلتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ ابو طالب سے پوچھا، انہوں نے رشتہ قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی پاک کے گھر پر آ گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا حضور کو دولت اور سرمایوں سے پیار نہیں، اپنی ساری دولت لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور کے ہر رشتے کا خیال رکھا۔ شادی کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ حضور سے ملنے آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ میری ماں ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے میری خدمت کری، مجھے کھانا پکا کر دیا، بستر بچھا کر دیا اور کپڑے دیے، اور جب میں جانے لگی تو فرمایا کچھ تحائف آپ کی خدمت میں دینا چاہتی ہوں، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں عطا کیے۔ 40 سال کی عمر میں جب حضور پر پہلی وحی کا نزول ہوا، حضور پر وحی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل صورتحال تھی۔ حضور جب گھر آئے تو سردی سے کانپ رہے تھے۔ فرمایا زملونی زملونی، یعنی مجھے چادر اڑاؤ۔ An angel came with words from God, things were still unclear, saying read, read, but he could not read, amazing words that he heard.
but trembling deep inside his heart, confused by what had occurred. There was only one who could comfort him, to help him see the light, to ease his fears, to reassure. Was Khadija his wife? He said, Zammiluni, Zammiluni, Dathiruni, Dathiruni, a mighty task has come before me. I need you here with me, by my side, by my side. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور کو چادر اڑائی. حضور نے پورا واقعہ انہیں بتایا. حضرت خدیجہ نے غور سے سنا اور فرمایا, کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتحسب المعدون وتقری الذیب وترید علی نوائب الحق. فرمایا, اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں آپ کو کچھ نہیں ہوگا, اس لیے کہ آپ کے اندر یہ 5 باتیں ہیں. پہلی بات, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. دوسرا, لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. تیسرا, جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا ان کی ضرورتوں کو آپ پورا کرتے ہیں. پھر چوتھی بات فرمائی, مہمانوں کی بہت اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں. اور آخر میں فرمایا, راہ حق میں جو لوگ مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. نبوت ملنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی بہت مشکل اور غموں سے بھری تھی. قریش کی مخالفت اور آخر میں 3 سال کا سوشل بائیکاٹ. لیکن حضرت خدیجہ ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑی رہی, آپ کا حوصلہ بنی اور اس مشکل دور میں طاقت بنی. حضور کے بڑے بیٹے حضرت قاسم کا انتقال اتنی چھوٹی عمر میں ہوا تھا کہ ان کی مدت رضا بھی پوری نہیں ہوئی تھی. ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ گھر پر بیٹھی تھی. فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کاش ہمارا بیٹا قاسم مدت رضا پوری کر لیتا, اللہ اسے اتنا موقع دے دیتا. نبی پاک نے فرمایا, خدیجہ غم نہ کر, اللہ نے ہمارے بیٹے کی مدت رضا جنت میں پوری کر دی ہے. پھر نبی پاک نے اپنا اختیار بیان فرمایا اور کہا, اگر تو کہے تو میں قاسم کی آواز سناؤں, وہ جنت میں بولے گا اور یہاں اس کی آواز آئے گی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, محبوب مجھے سننے کی ضرورت نہیں, الحمدللہ میں اللہ پر بھی ایمان رکھتی ہوں اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان رکھتی ہوں. جو آپ نے کہہ دیا وہ میں بن دیکھے ہی مانتی ہوں. جب حضور غار حرا میں عبادت کرنے جایا کرتے تھے, ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کھانا تیار کرا اور حضور کے لیے غار حرا میں تشریف لے گئیں. ان کے آنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا, محبوب آپ کی زوجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں, میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں. رب نے فرمایا ہے کہ جب وہ یہاں پہنچیں تو انہیں رب کا سلام کہہ دینا. اور حضرت جبرائیل نے آگے فرمایا, یا رسول اللہ میرا سلام بھی کہہ دیجئے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خدیجہ تمہارے آنے سے پہلے جبریل آئے تھے اور تمہیں رب سلام کہتا ہے اور جبرائیل نے بھی تمہیں سلام کہا ہے. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا. حضور تشریف لائے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ رو پڑیں اور فرمایا, محبوب میں نبی کی بیوی تھی, آپ کا حق ادا نہ کر سکی, مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہوں مجھے معاف کر دیجئے گا. نبی پاک نے فرمایا, تم غلطی کی بات کرتی ہو, خوش ہو جاؤ کیونکہ میرے رب نے فرمایا ہے تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی تو ہی میری بیوی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جس سال وصال ہوا اسی سال جناب ابو طالب کا بھی وصال ہوا
حضور نے اس سال کا نام ہی غم کا سال رکھ دیا۔ ہجرت کے بعد جب جنگ بدر ہوئی، اس جنگ میں حضور کے داماد اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر کافروں کی طرف سے لڑنے آئے، وہ گرفتار کر لیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ طے کرا اور ان سے مانگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نے مکہ پیغام پہنچایا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے گلے سے ہار نکالا اور فدیے کی شکل میں بھیج دیا۔ جب وہ ہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گیا تو حضور بری طرح رو پڑے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر فوراً پوچھا، حضور کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا، تمہیں پتہ ہے یہ ہار کون سا ہے؟ یہ آج میرے سامنے آیا تو مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی۔ یہ خدیجہ کا ہار ہے، اس نے زینب کو نکاح پر دیا تھا۔ فرمایا، یہ ہار میری بیٹی کو واپس کر دو، یہ خدیجہ کی نشانی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پچھلے شوہر سے 2 بیٹے تھے، ہند اور حالہ۔ مدینہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا چکے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضور حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پچھلے شوہر کے بیٹے حضرت حالہ رضی اللہ عنہ آ گئے اور باہر سے کسی سے پوچھا مسجد میں، نبی پاک کہاں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے، جلدی سے کھڑے ہونے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور سے پوچھا، حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرماتی ہیں، میں نے تو 1 بار پوچھا، حضور نے 3 بار فرمایا، میرا حالہ آ گیا، میرا حالہ آ گیا، خدیجہ کا بیٹا حالہ آ گیا۔ سیرت کی کتابوں میں نبی پاک کا حلیہ ملتا ہے، یہ حضرت خدیجہ کے دوسرے بیٹے حضرت ہند رضی اللہ عنہ کا بیان کیا ہوا ہے۔ جب کوئی ان سے پوچھا کرتا کہ بڑے راضی رہتے ہو، فرماتے، راضی کیوں نہ رہوں، میرے بھائی کا نام علی المرتضیٰ ہے، میری بہن کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، ماں کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے اور باپ کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ اس وقت ان سے ملنے کوئی نہیں آیا کرتا تھا، یہ ان کے آرام کا وقت ہوتا تھا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت حضور سے ملنے آئی، ہاتھ میں انہوں نے چھڑی پکڑی ہوئی تھی۔ فرماتی ہیں، وہ آئی تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضور نے دیر تک ان سے باتیں کری اور جب وہ جانے لگیں تو حضور نے تحفے بھی عطا فرمائے اور ایک غلام کو گھر تک چھوڑنے کے لیے بھی ساتھ بھیجا۔ وہ چلی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب میں نے حضور کے چہرے مبارک پر نظر ڈالی تو دیکھا حضور کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ فرماتی ہے، میں قریب جا کر بیٹھی اور پوچھا، حضور یہ کون تھی؟ سوال سن کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، یہ مکے میں خدیجہ سے ملنے آیا کرتی تھی۔ خدیجہ اس سے دیر تک باتیں کیا کرتی تھی، کھانے پر رکاتی تھی اور یہ غریب ہے، جاتے ہوئے اسے تحفے بھی دیا کرتی تھی۔ فرمایا، آج جو یہ آئی تو خدیجہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضور اکثر گھر پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر چھیڑ دیا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں، مجھے رشک ہوتا اور میرے دل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عظمت اور بڑھ جاتی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر گوشت لائے اور فرمایا، آج شوربہ زیادہ رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حضور شوربہ زیادہ کیوں کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پتہ چلا ہے مدینہ میں خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، میں سوچ رہا ہوں تھوڑا سالن بطور تحفہ انہیں بھیج دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے تھوڑا سنبھل کر حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ خدیجہ کا ذکر بہت کرتے ہیں، وہ تو آپ سے 15 سال بڑی تھیں، آج اللہ نے آپ کو جوان بیویاں عطا فرما رکھی ہیں، لیکن آپ ان کا اتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میرا خیال تھا حضور جواب دیں گے، پر جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو وہ غصے سے سرخ تھا۔
حضور نے فرمایا عائشہ آج تو یہ بات کہہ دی، آگے سے مت کہنا۔ یہ کہہ کر حضور نے جب حضرت عائشہ کی طرف رخ کرا تو حضور کا جلال آنسوؤں میں بدل گیا اور فرمایا تم ساری بیویاں سکھوں کے وقت میں آئی ہو، خدیجہ میرے دکھوں کی ساتھی ہے۔ لوگ مجھے پتھر مارتے، میرے راستے میں کانٹے بچھاتے، مجھ پر کوڑا پھینکا جاتا، مجھے پیچھے سے گالیاں دی جاتی، میں پریشان سا مایوسی کے عالم میں گھر لوٹتا تو وہ میرے انتظار میں بیٹھی ہوتی، مجھے مرہم لگا کر اور آنسو بہا کر وہ یہی فرماتی محبوب غم نہ کیجیے گا، ایک دن اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے گا۔ سب کی ماں پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزار رسالت پر لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔